بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نرمین نے اپنے ہونے والے شوہر ثاقب کی تصویر دیکھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس سے بہت اچھا لگا۔ تصویر دیکھتے ہی نرمین نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب نرمین کے ماں باپ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ نرمین بھی بہت خوش تھی۔ شادی کا دن آ پہنچا اور وہ سرخ جوڑے میں سجی شوہر کے ساتھ سسرال روانہ ہو گئی، مگر کون جانتا تھا کہ اس کی شادی کا انجام نہایت بھیانک ہونے والا ہے۔ کیونکہ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنی طرز کی ایک انوکھی داستان ہے۔ یہ کہانی نرمین کی شادی کے گرد گھومتی ہے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں شادی ایک خوشی کا سماں ہے۔ جب شادی ہو تو چاروں طرف خوشیاں گردش کرتی ہیں۔ شادی کی بھی اسی مقصد کے لیے جاتی ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نئی زندگی کا آغاز کریں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، پھر چاہے وہ شادی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہو۔ یہ کہانی سرور حسین کے خاندان کی ہے۔ سرور اور رشیدہ بی بی کی دو ہی اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام علیزہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام نرمین تھا۔ دونوں لڑکیوں کی عمر میں 2 سال کا فرق ہی تھا۔ یہ ایک متوسط سا خاندان تھا۔ سرور حسین سرکاری اسکول میں استاد کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی بیوی خدیجہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ دونوں بچیاں سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ یوں اس خاندان کی زندگی بڑے مطمئن اور پرسکون انداز میں ایک لگی بندھی روٹین کے مطابق گزر رہی تھی۔ ہاں، اب تو ان کی دونوں بچیاں بڑی کلاسوں میں آ چکی تھیں، یعنی بڑی بیٹی 8ویں کلاس میں تھی اور اس سے چھوٹی 5ویں میں۔ لیکن جب بچیاں چھوٹی ہوا کرتی تھیں تو اکثر خدیجہ کو اس بات کا افسوس ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے نہیں نوازا۔ اکثر لوگ پوچھ لیا کرتے تھے کہ 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا بھی ہو جاتا تو خاندان مکمل ہو جاتا۔ ارد گرد سے ایسی باتیں سن کر خدیجہ کے دل میں اکثر یہ خواہش ابھرتی اور یہ خواہش اسے کئی دن تک اداس کر دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بیٹا بھی دے دیتا۔ مگر خود سرور حسین نے کبھی اس بات کا کوئی گلہ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کو بٹھا کر بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ میں دوبارہ تمہاری زبان سے کبھی یہ گلہ نہ سنوں کہ تمہاری اولاد نرینہ نہیں ہے۔ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، وہ بہت بہتر انداز میں یہ جانتا ہے۔ جو چیز اس نے ہمیں عطا کر دی اس پر شکر کرو، جو نہیں کی اس پر صبر کرو۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے یا بہتر نہیں تھی یا مناسب نہیں تھی، یا اس میں کوئی اور مصلحت پوشیدہ ہوگی، مگر خدا کی تقسیم پر سوال مت کرو۔ اس دن شوہر کے سمجھانے پر خدیجہ نے اس معاملے پر چپ سادھ لی۔ اس نے بھی صبر کر لیا۔ اس نے بھی اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ شاید اسی میں ہماری بہتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور پھر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس خاندان کی زندگی میں ایک روز اچانک ایک بھونچال آیا، ایک ایسا طوفان آیا جس نے اس مطمئن اور پرسکون خاندان کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی، ان کے گھر کی بنیادوں تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت علیزہ 12ویں جماعت کی طالبہ تھی اور نرمین 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ علیزہ کے 12ویں جماعت کے امتحانات ہو چکے تھے، رزلٹ آنے والا تھا، اور وہ اب گھر میں کچھ عرصے کے لیے فارغ ہی تھی۔ اور پھر 2-2.5 ماہ کے انتظار کے بعد 12ویں جماعت کا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ علیزہ کے لیے آگے بہترین یونیورسٹی کی تلاش جاری تھی۔ اس کے والد روزانہ اس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ سارے معاملات احسن طریقے سے نمٹ رہے تھے۔ کہیں کوئی مشکل نہیں تھی، کہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کہیں کوئی اڑچن نہیں تھی۔ مگر ایک دن اچانک علیزہ اپنے کمرے میں صبح مردہ حالت میں ملی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی تھی۔ اس نے گندم کی گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے
اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا، اور اس خاندان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ پورا خاندان جیسے ایک شوق کی کیفیت میں تھا۔ ماں باپ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ علیزہ کو اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لینی پڑی۔ ساری عمر کی بنائی ہوئی عزت، مان، مرتبہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک نام تھا، مقام تھا۔ علیزہ اور ماہین کے والد استاد تھے، ان کو ہزاروں لوگ جانتے تھے۔ ان کے کولیگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ایک طبقہ تھا جو انہیں جانتا تھا، اور وہ اب شرم سے سر جھکائے گھر کے کمرے میں بیٹھے تھے، اور سامنے چارپائی پر ان کی بیٹی کا مردہ وجود پڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس بات کا سوگ منائیں، کس بات کا افسوس کریں، کس بات پر سر پیٹیں۔ یہ کہ ان کی بڑی بیٹی یوں اچانک اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی حرام موت کو چن کر، یا پھر اس بات کا افسوس کریں کہ اب وہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، دنیا کو کیا جواب دیں گے، لوگوں کی باتوں کا سامنا کیسے کریں گے، یا پھر اس بات کا افسوس کریں کہ ساری عمر کی بنائی ہوئی عزت، مرتبہ، بیٹی کے ایک قدم نے وہ سب کچھ دھڑام سے زمین بوس کر دیا تھا۔ سب کچھ پیروں میں آ چکا تھا، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ سرور حسین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 100 سے پھر 0 پر آ گئے ہیں۔ ایک دم انہیں اپنا آپ بیکار لگنے لگا، خالی محسوس ہونے لگا، مگر انہوں نے ہمت کی۔ سامنے بیٹی کے بے جان وجود پر نظر ڈالتے ہی تینوں گھر کے افراد ایک ساتھ مل بیٹھے، اور یہ طے کیا کہ اب اس صورتحال کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیونکہ بیٹی تو ایک قدم اٹھا چکی تھی، اب اس کو دنیا کے سامنے لانا کیسے ہے، کیونکہ یہ گنی تو خودکشی جائے گی اور لوگ باتیں بھی کریں گے، مگر ایک بات طے کر لی جائے کہ لوگوں کے سامنے کہنا کیا ہے۔ لہذا کچھ دیر سرور حسین اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے بیٹھے رہے، اور پھر کچھ سوچنے کے بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا، اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں نے سوچ لیا ہے، ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ گناہ ہے یا غلط ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ ہم خاندان والوں سے، عزیز و اقارب سے، محلے داروں سے، اور جو بھی تعزیت کے لیے آئے گا، جو بھی اس بارے میں بات کرے گا، جو بھی ہم سے سوال کرے گا، پھر چاہے میڈیا ہی کیوں نہ آ جائے، ہمیں سب کو ایک ہی جواب دینا ہے کہ اس کے 12ویں میں نمبر کم آئے تھے اور اس نے دل برداشتہ ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ سب اندر سے بری طرح ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، دل برداشتہ تھے، مگر ایسی صورتحال میں دکھ کا عالم یہ تھا، دکھ کی بات یہ تھی کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا، اپنی بیٹی کی موت پر پردہ ڈال رہے تھے، کیونکہ اصل بات سے تو وہ بھی بے خبر تھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، علیزہ کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ لوگ دم بخود رہ گئے، جس نے سنا وہ حیران رہ گیا۔ لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی، ان لوگوں نے 100 طرح کی باتیں کی۔ سارا شہر جیسے امڈ آیا تھا، کیونکہ سرور حسین کو بہت سے لوگ جانتے تھے، خاندان امڈ آیا تھا۔ زیادہ تر لوگ تو اس تجسس میں کہ ان کے گھر کی طرف آئے تھے کہ دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ لوگ کفن ہٹا ہٹا کر علیزہ کے جسم کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر باڈی کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر باڈی پر تو کوئی نہ زخم تھا، نہ کوئی نشان تھا۔ لیکن خیر، اس خاندان نے اس صورتحال کو بڑی مشکل سے فیس کیا، اور یہی جھوٹ ہر ایک کے آگے بولا گیا کہ علیزہ نے اپنے کم نمبروں سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ علیزہ رخصت ہو گئی، اسے مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ ماں باپ جیسے ڈھیر ہو چکے تھے، ان کے کندھے جھک گئے تھے، ان کے چہروں پر دکھ اور افسردگی کے گہرے سائے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے علیزہ جاتے ہوئے اس گھر سے ساری رونق، خوشیاں، چہل پہل، سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ پورے گھر میں موت کا سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ نرمین اب اس کمرے میں اکیلی تھی، ماں باپ گھر میں تھے،
مگر گھر میں ایسی خاموشی چھائی رہتی جیسے کوئی قبرستان ہو۔ گھر کا ہر فرد خاموش تھا، ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، جیسے اس سارے معاملے میں ان کا ہی کوئی قصور ہو۔ والدین نے علیزہ کی موت کے بعد بیٹھ کر نرمین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پوچھا کہ تم دونوں بہنیں ایک کمرے میں رہتی تھیں، آخر وہ تمہاری بڑی بہن تھی، اس نے تم سے کوئی بات تو کی ہوگی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی پریشانی جو اس نے تم سے شیئر کی ہو، اس نے تمہیں بتایا ہو۔ نرمین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپی نے کبھی مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے۔ پہلے پہل تو ماں باپ نرمین پر بھی خوب ناراض ہوئے، وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ علیزہ کے دل میں کوئی بات تھی اور نرمین اس سے بے خبر تھی۔ دونوں کا کہنا تھا کہ نرمین کو کسی بات کا علم ہے، وہ ہم سے چھپا رہی ہے، لیکن نرمین نے قسم اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایسی بات تھی بھی تو آپی نے اس سے بھی چھپائی ہے، آپی نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ کسی بھی معاملے سے بے خبر ہے۔ گھر میں اس بات کا اتنا پریشر اور اثر تھا کہ کچھ عرصہ تو نرمین کے والدین نے اس سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی، کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید نرمین کچھ چھپا رہی ہے۔ نرمین بھی خاموش تھی، کیونکہ وہ بھی بے بس تھی، مجبور تھی، کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے والدین دکھی ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اور اندر بیٹھ کر گزارا بھی نہیں تھا۔ گھر سے باہر نکلنا تھا، قدم باہر تو نکالنے تھے۔ نرمین خود بھی کالج جاتی تھی، اس کے ابا بھی اسکول جاتے تھے۔ خدیجہ اپنے شوہر سے یہ گلہ کرتی کہ کیسے گھر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے، آخر تم لوگوں نے زبانیں کیوں منہ میں بند کر لی ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی خاموشی دیکھ کر تو میرے دل کو ہول پڑ رہے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر سرور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ ایک دن باہر قدم نکالو، لوگوں کی نظروں کو برداشت کرو، ان کے چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب دو، تو تمہیں پتہ چلے کہ ہم خاموش کیوں ہو گئے ہیں، ہماری زبان بند کیوں ہو گئی ہے۔ تمہاری بیٹی نے جاتے جاتے میرے سر میں خاک ڈال دی ہے، مجھے بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں، تو میں کیا بولوں؟ خدیجہ بھی خاموش ہو گئی، اور پھر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ صدمہ کم ہونے لگا۔ وقت نے اس زخم پر مرہم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ نرمین نے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا، اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس کے والد بھی اب دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے، گھر کے کاموں میں، معاملات میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ گو کہ دل کے کسی خانے میں اب بھی علیزہ کی موت ان کے لیے ایک سوال بنی ہوئی تھی، ایک ایسی کسک تھی، ایک ایسا کانٹا تھا جو روز رات کو چبھتا تھا، جو روز آنکھیں گیلی کرتا تھا، جو روز اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ آخر کیوں علیزہ نے کیوں یہ قدم اٹھایا تھا۔ اسی طرح زندگی کے ان معاملات سے، ان مشکلات سے، ان سوالات سے الجھتے الجھتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ نرمین کی یونیورسٹی کی 4 سالہ تعلیم ختم ہوئی تو دونوں میاں بیوی نے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ چند رشتے دیکھنے کے بعد انہیں ثاقب کی فیملی ملی۔ ثاقب 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تینوں بہنیں بڑی تھیں، شادی شدہ تھیں، اور اپنے گھر ہنسی خوشی آباد تھیں، اور ثاقب سب سے چھوٹا تھا۔ ثاقب کی بھی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ شہر میں اس کا ذاتی گھر تھا۔ ماں باپ کو یہ خاندان، یہ فیملی کافی مناسب معلوم ہوئی۔ لڑکے کی تصویر نرمین کو دکھائی گئی تو اس نے بھی اس شادی پر حامی بھر لی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے، پسند کر چکے تھے۔ دونوں بچوں کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ 5 ماہ کے بعد شادی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
اور 5 ماہ کا وقت کس طرح گزر گیا خبر ہی نہ ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ثاقب اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ بارات لے کر نرمین کے گھر آ پہنچا۔ نرمین نے سرخ عروسی جوڑا پہن رکھا تھا، اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں باپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور ایسے موقع پر یہ خاندان ایک بار پھر سے افسردہ ہو گیا، ایک بار پھر سے اداسی جیسے رگ رگ میں اتر چکی تھی، کیونکہ انہیں اس خوشی کے موقع پر علیزہ کی یاد آنے لگی۔ کاش علیزہ بھی ان کے ساتھ ہوتی، اے کاش وہ بھی اس موقع پر موجود ہوتی۔ ماں باپ نے سوچا کہ وہ ہماری بڑی بیٹی تھی، زندہ ہوتی تو ہم پہلے اسے رخصت کرتے، اس کی خوشیاں مناتے، مگر تقدیر کے کھیل نرالے ہیں، اور بعض اوقات انسان کے اپنے اٹھائے گئے قدم اسے یوں ہی سوچنے اور پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے آج سرور اور خدیجہ کا خاندان الجھنوں میں مبتلا تھا۔ نرمین رخصت ہو کر ثاقب کے سنگ اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ تینوں نندیں استقبال کے لیے موجود تھیں۔ ساس نے خوش دلی سے نرمین کو سینے سے لگا کر ایک بیٹی کے طور پر اس کا استقبال کیا، بلکہ کھلے لفظوں میں کہا کہ بیٹا، میری 3 بیٹیاں تھیں، وہ تینوں بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکی ہیں، اب یہ گھر خالی ہے، یہاں بیٹی کی کمی ہے۔ میں تمہیں بیاہ کر تو بہو کے طور پر لائی ہوں، مگر تم میری بیٹی ہو، اس گھر کو سنبھالنا، سنوارنا، سجانا اب تمہارا کام ہے۔ میرا بیٹا اور میرا گھر اب سے تمہارے حوالے۔ نرمین نے بھی خوش دلی کے ساتھ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اس گھر میں پہلا قدم رکھا۔ ثاقب کی بیوی کے طور پر نرمین کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نرمین کے ساس سسر کا اس کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، بالکل وہ ماں باپ کا دوسرا روپ تھے، اور شوہر وہ بھی اس کے ساتھ بہت مخلص، پیار محبت کرنے والا انسان تھا۔ نرمین نے جاتے ہی اس گھر کو بالکل ویسے ہی سنبھال لیا جیسے وہ اپنے گھر کو اپنا سمجھ کر وہاں کی ہر چیز سے محبت کرتی تھی، وہاں کی ہر چیز کو چاہت اور لگن کے ساتھ سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ بالکل اس نے اسی طریقے سے اس گھر کو بھی دل و جان سے اپنا مان لیا، اور یہاں کے افراد کو بھی اپنا خاندان مان لیا۔ ساس اور سسر کی وہ ایسے ہی خدمت کرنے لگی جیسے کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتی ہے۔ صبح اٹھتی تو اس کے ساس اور سسر فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو چکے ہوتے۔ نرمین ان کے لیے چائے بناتی، انہیں ان کے بستر پر پکڑا کے آتی، ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی دیتی، اور پھر اپنی نماز ادا کرتی۔ شوہر کے دفتر کا وقت ہوتا تو اسے جگاتی، اس کے کپڑے استری کر کے ہر چیز تیار کر کے رکھتی، اور شوہر کو ناشتہ بنا کر اس کے دفتر کے لیے بھیج دیتی۔ اس کے بعد گھر میں 3 ہی افراد بچتے تھے، ساس سسر اور خود نرمین۔ نرمین اچھے سے دل لگا کر اپنے اور اپنے ساس سسر کے لیے ناشتہ بناتی، میز پر لگاتی، اور تینوں مل بیٹھ کر ناشتہ کرتے، ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگاتے۔ اس کے بعد نرمین برتن اکٹھے کرتی اور کچن کا رخ کرتی۔ کام کے لیے ایک ماسی آتی تھی جو سارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی۔ اس کے علاوہ کچن کا سارا کام نرمین خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو نرمین دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگتی۔ اس کی ساس نے کئی بار نرمین کو یہ پیشکش کی اور خود کچن میں آ کر کوشش بھی کی کہ دیکھو بیٹی، میں تمہارا کچھ ہاتھ بٹا دیتی ہوں، تمہارے ساتھ سبزی بنوا دیتی ہوں یا آٹا گوندھ دیتی ہوں، مگر نرمین ہمیشہ پیار سے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں سمجھاتے ہوئے کہتی کہ آپ نے بہت کر لیا، ساری عمر اس کچن میں آپ نے ہی تو کام کیا ہے، آپ نے ہی تو اس گھر کو سنبھالا ہے، اب آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ آرام کیجئے اور مجھے کام کرنے دیجئے، میں ہوں نا، میں اب سنبھال لوں گی، آپ بے فکر ہو کر اپنے بستر پر بیٹھیے۔ نرمین کی ساس مسکراتے ہوئے کچن سے واپس چلی جاتی۔ اس کے دل سے اپنی بہو کے لیے ہزاروں دعائیں نکلتی تھیں،
دن رات وہ اپنے بیٹے بہو کی خوشحالی کی دعا کرتی، ان کے گھر کے امن کے لیے دعا کو رہتی تھی۔ نرمین اور ثاقب کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر نرمین کے سسر بیمار رہنے لگے تھے، اور پھر آخر کار 1 سال بعد ایک رات وہ چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے سسر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چھوٹے سے خاندان کے لیے یہ صدمہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا، ایک قیامت تھی جس سے وہ گزر رہے تھے۔ گھر کا ہر فرد جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس صدمے سے سنبھلتے سنبھلتے انہیں کئی ماہ لگے تھے۔ والد کی یاد تو دل سے تاعمر ہی نہیں بھلائی جا سکتی تھی، مگر زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے چلتے رہنا تو ضروری تھا۔ ثاقب نے بھی مارے باندھے قدم آگے بڑھائے، اپنی نوکری پر دوبارہ سے جانا شروع کیا، اور اس کے علاوہ گھر میں بھی دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ معاملات اپنی روٹین پر آنے لگے۔ لیکن ایک کمی تھی، ایک خلا تھا جو ثاقب کے والد اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور وہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ثاقب اور نرمین کی شادی کو 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ نرمین نے اپنی خوش اخلاقی سے اپنے سسرال والوں کے دل جیتے ہوئے تھے۔ ساس اس پر جان چھڑکتی تھی، نندیں اپنا ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کرتی تھیں، اسے اپنی بہن سے بڑھ کر چاہتی تھیں، اور شوہر بھی اس پر جان دیتا تھا۔ دوسری شادی کا تو وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اکلوتے بیٹے کے گھر اولاد نہ ہونا نرمین کی ساس کے لیے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایک کسک سی بنتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات اب ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کے بیٹے کے گھر رنگ لگا دے۔ اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے گھر میں خوشیاں دیکھ لے، مگر دعاؤں کی قبولیت کا وقت شاید گزر چکا تھا، یا پھر ثاقب کی ماں کی قسمت میں بیٹے کی اولاد کو دیکھنا لکھا ہی نہیں تھا۔ اب تو اولاد کی کمی ثاقب کو بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے وہ دوست جن کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی اب ماں باپ کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ اکثر اس کے دوست ساتھ بیٹھ کر بچوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اپنے اپنے بچوں کے مسائل ڈسکس کرتے، ان کے سکول کے معاملات اور ان کے مستقبل کی باتیں کرتے، تو ایسے میں ثاقب خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ یہ کمی اب اس کے لیے ایک کسک بنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان دونوں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروائے تھے یا اپنا علاج نہیں کروایا تھا۔ شہر کی مشہور گائناکالوجسٹ کے پاس نرمین نے اپنا چیک اپ کروا رکھا تھا، وہ دوائیاں بھی لے رہی تھی، اور اسی ڈاکٹر کے کہنے پر ثاقب نے بھی اپنا ٹیسٹ کروا کے اس کی رپورٹ نرمین کو دی تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق دونوں میاں بیوی میں کہیں کوئی نقص نہیں پایا جاتا تھا۔ شاید یہ دیر خدا کے گھر ہی تھی، شاید ابھی منظوری نہیں تھی، یا شاید اس کے پیچھے کوئی اور مصلحت تھی، نہ جانے کیا تھا، مگر پورا خاندان اب بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ ثاقب کی ماں بھی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن انہوں نے ثاقب کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے والد نے جب یہ مکان خریدا تھا تو انہوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اور یہ مکان میرے نام ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے میری وفات سے پہلے ہی میں تمہارے نام کر دوں، تاکہ بعد میں تمہیں کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسے موقع پر نرمین نے حیرت سے کہا کہ ارے واہ، انکل نے یہ مکان آپ کے نام کیا تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی جائیدادیں اور چیزیں بیویوں کے نام کرتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ ہی دیکھے ہیں جو بیویوں سے چھین لیتے ہیں، جو انہیں ان کا حق دیتے نہیں ہیں۔ اور انکل وہ کتنے اچھے تھے، انہوں نے اپنی جائیداد آپ کے نام کر دی۔ نرمین کی یہ بات سن کر دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر دونوں ماں بیٹے نے اندر ہی اندر نرمین کو سرپرائز دینے کے لیے ایک پلان بنایا، اور یہ مکان ثاقب کے نام کرنے کی بجائے نرمین کے نام کر دیا گیا۔ اور نرمین کو جب اس بات کا پتہ چلا
تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ہی بات پر شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ ارے میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ مکان میرے نام کروا دیں۔ ثاقب نے اپنی بیوی کے کندھوں پر بازو حائل کرتے ہوئے کہا کہ ارے میں نے اس لیے تھوڑی یہ مکان تمہارے نام کروایا ہے کہ یہ تمہاری خواہش تھی یا تم نے ایسا کچھ کہا۔ میں نے تو اس لیے یہ مکان تمہارے نام کروایا ہے تاکہ تم بھی فخر سے کہہ سکو کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، پہلے اس کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے اور پھر اس کے شوہر کا، لیکن تم کہہ سکتی ہو پہلے تمہارے ماں باپ کا گھر تھا لیکن اب یہ تمہارا گھر ہے۔ نرمین نے شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکا لیا۔ اس نے ثاقب سے کہا کہ یہ وہ خلوص ہے، یہ وہ محبت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو شکریہ کا حق ادا کر سکے۔ اور پھر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ اب تو دونوں میاں بیوی بچہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر نرمین کا کہنا تھا کہ کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، شاید اللہ تعالی ہمارا صبر آزما رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں مال دے کر بھی آزماتا ہوں اور مال لے کر بھی، اولاد دے کر بھی آزماتا ہوں اور اولاد لے کر بھی۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے کر آزما رہا ہو۔ یہ بات ثاقب کے دل کو لگی۔ اس نے کہا واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھنا چاہتا ہو، شاید اسے ہمارا سوال کرنا پسند آ رہا ہے۔ ہم اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، التجائیں کریں گے، اس کے دروازے پر دستک دیتے رہیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری التجا کو رد کر دے، وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ہم تب تک اس کے در پر دستک دیتے رہیں گے جب تک وہ در کھول نہیں دیتا، جب تک وہ ہماری بات سن نہیں لیتا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے یہ عزم کیا کہ وہ اللہ سے مانگتے رہیں گے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اور ایک بار پھر سے وہ انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران 2 سال اور گزرے تو نرمین کی ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ادھر بہنوں کے دل میں بھی یہ بات اب کھٹک رہی تھی کہ ماں باپ دونوں ہی اکلوتے بھائی کی اولاد دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا بھی کیا پیار اور محبت کے اب انتظار ہی کرتے جا رہے ہیں۔ بہنوں کے دل میں شدت سے یہ خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ بھائی کو اب دوسری شادی کر لینی چاہیے، چاہے پھر وہ نرمین کی مرضی سے ہو یا نرمین کی مرضی کے بغیر۔ مگر ثاقب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماں کی وفات کو 1 سال گزرا تو ثاقب کو آفس کی طرف سے پروموشن ملی، ایک بڑا بونس ملا۔ ثاقب نے گاڑی لینے کا ارادہ کیا۔ دونوں میاں بیوی گاڑی کے شو روم گئے۔ ایک خوبصورت سی گاڑی کو پسند کیا گیا۔ نرمین نے اس موقع پر خواہش کا اظہار کیا کہ شادی سے پہلے میں اکثر سوچا کرتی تھی میں بھی اپنی گاڑی لوں گی، میں بھی گاڑی چلایا کروں گی، مجھے بڑا پسند تھا عورتوں کا گاڑی چلانا۔ اب آپ کی گاڑی آ جائے گی تو میں اپنا یہ شوق بھی پورا کروں گی۔ ثاقب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری نہیں، یہ گاڑی بھی تمہاری ہوگی، میں تمہاری گاڑی استعمال کروں گا۔ نرمین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے نانا کرتے بھی ثاقب نے یہ گاڑی اس کے نام کروائی۔ گاڑی کے کاغذات نرمین کے نام پر بنے۔ نرمین بہت خوش تھی، اتنی کہ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ خوشی اس کے ہر انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ گاڑی لے کر وہ گھر آ گئے تھے، لیکن ایک ہی ہفتہ گزرا تھا جب نرمین نے ایک دن ثاقب کے سر پر ایک دھماکہ کیا۔ نرمین نے کہا مجھے تم سے خلا چاہیے، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ثاقب تو ایسے ساکت و جامد ہو گیا تھا کہ کچھ پل تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا اور خاموش نظروں سے بیوی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟
وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ پریشان ہو، ڈپریسڈ ہو، کیا بات ہے، دل میں مجھ سے کہو۔ نرمین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے، بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اپنی پیکنگ کر لی ہے، میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ ایک ہفتے تک مجھے طلاق کے کاغذات مل جانے چاہیے، ورنہ میں عدالت میں خلا کیس کر دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ ثاقب اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ گھر کے دروازے سے نکل گئی۔ باہر گلی میں کچھ لوگ بھی کھڑے تھے۔ ثاقب یہ دیکھ کر خاموش ہو گیا کہ میں وہاں نرمین کے والدین کے گھر جا کر اس سے بات کر لوں گا۔ لوگوں کے سامنے اس نے مسکراتے ہوئے نرمین کو خدا حافظ کہا اور دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا مگر دل اس کا بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ فوراً کمرے میں واپس آیا، بیڈ پر ارد گرد نظر دوڑائی، اپنے موبائل کی تلاش میں۔ ذہن اتنا پریشان تھا کہ سامنے پڑا موبائل بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے سسر کا نمبر ملایا۔ دوسری یا تیسری گھنٹی پر اس کا فون ریسیو کر لیا گیا۔ اس نے بغیر سلام دعا کے کہا کہ ابا جان، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا نرمین نے آپ سے کوئی بات کی ہے یا امی سے اس بارے میں کچھ کہا ہے؟ ہوا کیا ہے آخر؟ نرمین کے والد نے کہا کہ بیٹا حوصلے سے بات کرو، کیا معاملہ ہے؟ مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ نرمین نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ جیسے ہی ثاقب کے سسر نے یہ بات اسے بتائی تو ثاقب نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے تمام معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ انہیں بتا دیا کہ نرمین ابھی ایک بیگ پیک کر کے گھر سے نکل گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے خلا چاہتی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نرمین کے والد بھی یہ سن کر حیران پریشان رہ گئے، کیونکہ یہ بات سب کے سامنے بالکل کسی کھلی کتاب کی طرح تھی کہ نرمین اپنے گھر میں کس حد تک خوش تھی۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نرمین خود اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ نرمین کے والد نے ثاقب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا اول تو مجھے کسی بات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، نرمین پہنچنے والی ہوگی، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بلکہ ایسا کرو تم بھی یہاں آ جاؤ، مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ نرمین اتنی پاگل اور بے وقوف تو ہے نہیں کہ یوں بیٹھے بٹھائے اپنا گھر خراب کر لے گی۔ یقیناً کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم آؤ مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، معاملے کو سلجھا لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین کے والد کی بات سن کر ثاقب کے دل کو کچھ تسلی تو ہوئی، مگر دل ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پاؤں میں چپل پہنی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے سسرال جا پہنچا۔ نرمین اس سے چند منٹ پہلے ہی پہنچی تھی۔ نرمین کے والد نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پہ بھی سخت پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ ثاقب نے اندر داخل ہوتے ہی بغیر سلام دعا کے پہلا سوال یہ کیا، نرمین نے کچھ بتایا؟ نرمین کے والد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں بتایا، ابھی 2 منٹ پہلے آئی ہے، آؤ مل کر بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ثاقب اور نرمین کے والد دونوں اکٹھے ہی اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں نرمین اپنی والدہ کے ساتھ ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی والدہ کے چہرے پر بھی گہری پریشانی کے آثار تھے۔ ثاقب فوراً تیز قدموں سے آگے بڑھا، نرمین کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور نرمین کے والد بھی وہیں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ثاقب نے نرمین کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ چلو اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ نرمین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ ثاقب نے حیرانگی اور شکوہ بھری نظروں سے نرمین کے والد کی طرف دیکھا تو اب اگلا سوال ان کی طرف سے آیا، نرمین بیٹا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی،
آخر ہر بات کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تم طلاق کا مطالبہ کس لیے کر رہی ہو جب کہ خاندان کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بہت خوش ہو؟ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ نرمین نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چلے آئے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی ابا، یہی میری بہن کا قاتل ہے۔ اس وقت میں نے آپ سب کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی۔ میں جانتی تھی آپ ہی نے خودکشی کیوں کی۔ علیزہ آپی کسی لڑکے سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ ان کا کسی سے رابطہ تھا، وہ کسی لڑکے سے محبت کرنے لگی تھی۔ انہوں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، صرف میں جانتی تھی کیونکہ میں رات کو ان کے پاس ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے لڑکے کی تصویریں دکھائی تھیں اور وہ لڑکا یہی تھا، لیکن اس نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اس نے باجی کی تصویروں کا غلط استعمال کیا۔ اس نے باجی کی تصویروں کو ایڈٹ کیا اور باجی کو بلیک میل کرنے لگا، ان سے بھاری رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ باجی 12ویں جماعت کی طالبہ تھی، وہ اتنی بھاری رقم کہاں سے لاتی؟ انہوں نے اس کی منت کی، سماجت کی، روئیں گڑ گڑائیں، لیکن اس کو ان پر ترس نہیں آیا۔ یوں ہی آپی کو مسلسل بلیک میل کرتا رہا کہ میں تمہارے خاندان میں پھیلا دوں گا، تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا، تمہارے والد کو تصویریں دکھاؤں گا۔ اور آخر کار باجی ہار گئی، وہ ڈر گئی اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ نرمین یہ بات بتا رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں موجود جیسے ہر فرد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ثاقب تو ایسے تھا جیسے پتھر کی کوئی مورت۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ نرمین نے ثاقب کی طرف رخ موڑا اور کہنے لگی کہ یاد ہے آپ کو علیزہ نام کی وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ نے محبت کے نام پر ایک کھیل کھیلا تھا، اور وہ معصوم آپ کی باتوں میں آ گئی اور پھر آپ سے تو رابطہ ختم ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ تو کوئی اور لڑکی آ گئی ہوگی تب تک، لیکن میری بہن جان سے چلی گئی۔ وہ دکھ ہم سب نے کیسے جھیلا یہ ہم جانتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں اور تانوں کے نشتر، وہ چبھتی نظریں، وہ سب ہم نے کیسے برداشت کیا؟ ہماری روح پر زخم لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب میرے لیے تمہارا رشتہ آیا، مجھے تمہاری تصویر دکھائی گئی، میں اسی وقت پہچان گئی تھی، مگر میں ٹھان چکی تھی کہ میں اپنی بہن کے قاتل سے بدلہ لوں گی۔ تب میں نے تمہارے رشتے کے لیے ہاں کی۔ یہ سب کچھ میں نے ایک پلاننگ کے تحت کیا۔ تمہارے ہاتھ سے تمہارا سب کچھ، تمہارا مکان اور گاڑی، وہ سب کچھ میرے نام پر ہے، اور اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ پہلے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ 1 ہفتے کا وقت ہے، 1 ہفتے کے بعد میں عدالت کا رخ کروں گی۔ یہ کہنے کے بعد نرمین اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ نرمین کی والد اور والدہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ آج بیٹی کے انتقال کے اتنے عرصے بعد ان پر حقیقت کھلی تھی، اور ثاقب اس کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی موزوں الفاظ ہی نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مردہ قدموں سے نرمین کے گھر سے نکل گیا، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اتنے سال تک کی یہ بے اولادی بھی نرمین کی باقاعدہ پلاننگ تھی۔ وہ گولیاں استعمال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی دوا کے نام پر جو دوائی وہ کھایا کرتی تھی وہ مانع حمل کی ادویات تھی۔ اور یہی نہیں، نرمین نے ثاقب کی غیر موجودگی میں اس کے مکان کا سودا بھی کر دیا تھا۔ وہ ثاقب کی گاڑی اور مکان کو آگے بیچ چکی تھی، وہاں سے رقم بھی وصول کر چکی تھی۔ بس اس نے اسی مہینے کی آخری تاریخ دے رکھی تھی کہ ہم مکان خالی کر دیں گے، اور گاڑی کے کاغذات وہ بھی اس نے اس شخص تک پہنچا دیے تھے جس سے وہ رقم وصول کر چکی تھی۔ جب وہ یہ مکان اور گاڑی بیچ رہی تھی، خریدنے والوں کو پہلے ہی اس معاملے کی بھنک پڑ چکی تھی کہ ظاہر ہے عورت اکیلی ہی اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہی ہے، تو یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مگر جب مہنگی اشیاء سستی داموں بیچی جائیں تو فائدہ اٹھانے والے بلا خوف و خطر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ لہٰذا نرمین نے ان دونوں چیزوں کی پوری رقم وصول کر لی تھی،
اور یہ ایک ہفتہ ایسے گزرا جیسے دونوں طرف کے لوگ سولی پر ٹنگے ہوں، اور نرمین کے والدین تو خاموش تھے۔ ان کے پاس تو کہنے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے۔ نہ وہ نرمین کی طرفداری کر رہے تھے اور نہ وہ ثاقب کی طرف سے بول سکتے تھے، کیونکہ ثاقب ہی تو ان کی بیٹی کا قاتل تھا۔ ثاقب نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح نرمین سے معافی مانگ سکے، مگر نرمین نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اس سے ملنا بند کر دیا، اور بالآخر ایک ہفتے کے بعد ثاقب نے ہار مان لی اور اس نے نرمین کو طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ اور اب سنا ہے کہ ثاقب نے اسی محلے میں کچھ چھوٹا موٹا ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے رکھا ہے، کیونکہ اس کی دونوں چیزیں، مکان اور گاڑی، اس کے ہاتھ سے جا چکے تھے۔ اصل وارث آ کر اپنی چیزیں لے جا چکے تھے، اور اس واقعے کے تقریباً 2 ماہ بعد ہی نرمین نے اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے اپنا مکان بھی بیچ دیا۔ نرمین کے والد ریٹائرڈ بھی ہو چکے تھے، اور وہ یہ شہر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے، شاید کسی دوسرے شہر جا بسے، مگر ثاقب آج بھی اکیلا زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔